ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ صاحبان ایمان، ماہ مبارک رمضان کی تمام عبادات کو خداوند تبارک و تعالی قبول فرمائے، اور اس کے بعد پروردگار نے الذی جعلتہ للمسلمین عیدا کہہ کر ہمیں ایک نوید خوشخبری قبولیت اعمال کے حوالے سے عطا فرمائی کہ ہم نے ان روزہ داروں کے لیے عید کو جعل معین کیا، منتخب کیا، بنایا۔ یہ باتیں مختصر ہو گئیں۔ تین ابتدائی فقہی باتیں بیان کرنے کے بعد بس دل چاہ رہا تھا کہ انہدام جنت البقیع 8 شوال ہے، اور آج شوال کی 6 تاریخ ہے، تو اس مناسبت کو پیش نظر رکھا جائے۔ ایک سوال ابھی پوچھا گیا، اور 3 چھوٹی چھوٹی باتیں فدیے کے حوالے سے آپ مومنین کی خدمت میں گزارش کرنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بہت بزرگ ہے اور عمر کی وجہ سے روزے رکھنے کی اس کے اندر طاقت ہے ہی نہیں، اور نہ مستقبل میں روزے رکھنے کا کوئی امکان پایا جاتا ہے، ایج اوور ہو گئی۔ یہ مسئلہ پہلے ڈسکس ہوا ہے کہ ایج کرائیٹیریا نہیں ہے، صحت کرائیٹیریا ہے۔ پوری دنیا کے اندر مختلف لوگ 100 سال کے بھی ہوتے ہیں، چاق و چوبند ہوتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ کہنا کہ یہ 100 سال کے ہو گئے، 120 سال کے ہو گئے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ انسان کی صحت اگر بڑھاپے کی وجہ سے کوئی روزہ رکھنے کی سکت رکھتا ہی نہیں ہے، اور نہ مستقبل میں کوئی امکان ہے کہ وہ روزہ رکھ پائے گا، ایسا شخص یا ایسی خاتون اپنا فدیہ جب چاہیں دے دیں۔ ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہوا اور وہ پورے مہینے کا فدیہ دے دیں، لیکن فدیے میں کیش نہیں دے سکتے، آٹا دے دیں، یا اگر کوئی چاول دینا چاہے تو چاول دے دے 750 گرام فی روزہ فدیہ اسے دینا ہوگا۔ یہ تو مسئلہ ہے بوڑھے لوگوں کا، لیکن اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا تو وہ یہ فوراً فدیہ نہیں دے سکتا کہ جناب ماہ مبارک رمضان ختم ہو گیا، عید کا چاند نظر آ گیا، اور وہ میں نے 10 روزے نہیں رکھے، 8 روزے نہیں رکھے، میں ہاسپٹلائز تھا، فدیہ دے دوں۔ نہیں، فدیہ نہیں دے سکتا۔ اسے 1 سال تک انتظار کرنا پڑے گا، اور 1 سال کے انتظار کے باوجود
اگر وہ روح بصحت نہیں ہو سکا، روح بصحت نہیں ہو سکا، تو 1 سال کے گزرنے کے بعد، یعنی جب دوسرا رمضان مبارک شروع ہوگا تب جا کر وہ فدیہ دے گا۔ اس سے پہلے فدیے دینے سے کام نہیں چلے گا کہ جناب روزہ نہیں رکھا، میں نے 750 گرام آٹا دے دیا اور جناب علی میں 750 نہیں، میں تو 1 کلو دے دوں گا، روزے سے تو میں بچ گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اصل مسئلہ ہے روزہ رکھنا، یہ فدیے کا مسئلہ یہ بعد کا مسئلہ ہے۔ پورا سال گزر گیا اور روزہ کوئی نہیں رکھ سکا بیماری کی وجہ سے، جان بوجھ کر نہیں، بیماری کی وجہ سے، تب وہ فدیہ دے گا۔ ایک صاحب نے ابھی ایک سوال پوچھا تھا، میں اسے بیان کر دیتا ہوں کہ جناب ان کے اس ماہ میں 2 روزے رہ گئے، تو جب 2 روزے رہ گئے تو وہ پورے سال میں کسی بھی وقت ان 2 روزوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ اب وہ سردیوں کا انتظار کر لیں، چھوٹے دنوں کا انتظار کر لیں، 14 گھنٹے کی بجائے 15.5 گھنٹے کا سخت روزہ تھا اور ہیٹ اسٹروک کی خبریں چل رہی تھیں، نہیں جناب جب سردیوں کا زمانہ آئے گا تب میں روزے رکھ لوں گا، ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ آپ جو ہے پورے سال میں دوسرا رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے یہ روزے جو ہیں ان کی قضا کرنا ہے، لہذا آپ جب دل چاہے روزے رکھ لیجئے گا، لیکن ایک کام ضرور کیجئے گا کہ وصیت میں لکھ دیجئے گا کہ اتنے روزے میرے باقی ہیں۔ درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ ورنہ یہ نہ ہو کہ قبر میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں بھجوانے والا تھا، یہ 2 روزوں کی جو ہے کٹوتی ہو گئی۔ یہ بہرحال ایک مزاحیہ جملہ تھا۔ آئیے اب ہم انہدام جنت البقیع کے حوالے سے آج کی ہماری گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے بنیادی بات وہ آیت مبارکہ، ابھی ہم نے ایک آیت کی تلاوت کی ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ شاعر خدا کا احترام کرو، شاعر خدا کا احترام کرو، فائدہ کیا ہوگا؟ وَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ تمہارے تقوی قلب کی علامت ہے۔ تو کیا یہ آیت یا اس قسم کی تمام آیات اور وہ تمام احادیث ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ مزارات پر گنبد بنانا، تعمیرات کرنا، مدار میں زیارتوں کے لیے جانا یہ حرام ہے، لہذا ان سارے گنبدوں کو مسمار کر دیا جائے، توڑ دیا جائے؟ جناب یہ کیا بات ہے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ان مزارات کے احترام کا قائل ہے اور عمارت بنانے کا قائل ہے، اور ایک چھوٹا سا گروہ اس کے انہدام کی بات کرتا ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ اس تھیم کو پہلے سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی ایک اور آیت کی طرف ہم جائیں گے، اور وہ آیت یاد رکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، یہ قرآن جو ہے، جو کچھ بھی نازل ہوا، اس کی شرح، اس کی تفصیلات، اس کے مطالب، قرآن مجید کی آیات کی شان نزول، کس کے لیے یہ آیت آئی، اس کو کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ وما یعلم، کوئی نہیں جانتا، الا اللہ، صرف خدا جانتا ہے۔ اگر یہ آیت یہاں پر رک جائے
تو قرآن کا نزول عبث ہو جائے گا۔ یہ قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، تو پھر کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو قرآن کے مطالب کو جانتا ہو اور قرآن کیا کہہ رہا ہے اس سے وہ آگاہ ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ نشر کرنے والی ذات حضور سرور کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہیں۔ تو کیا تنہا نبی اکرم اس قرآن کی تعبیر کو جانتے ہیں؟ پروردگار نے ایک قید لگا دی، والراسخون فی العلم، جو علم میں پختہ ہیں وہ اس قرآن کی شرح، تشریحات اور تعویلات وہ جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کی کسی بات کو سمجھنا ہو تو ہمیں راسخون فی العلم کی طرف آنا پڑے گا۔ اور راسخون فی العلم کون ہے؟ مختصر سا جملہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جناب آپ جانتے ہیں، صرف یہ بات یاد دہانی کے طور پر کہ جناب جب کوئی مشکل درپیش آتی تھی تو زبانوں پر حکمرانوں کے، صاحبان اقتدار کے یہ الفاظ سجتے تھے کہ لولا علی لا ہلاک عمر، لولا علی لا ہلاک عثمان۔ بڑی دلچسپ بات ہے، لولا علی یہ لفظ آتا تھا، اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تشریحات کو کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ اس کا خمیازہ عام لوگوں نے کیسے بھگتا؟ سب سے پہلا نام ہے ابن تیمیہ کا۔ ابن تیمیہ 8ویں صدی ہجری کا یہ شخص، اور اس کے ساتھ اس کا استاد اور اس کا شاگرد ابن عبد القیوم یا قیم۔ جناب استاد کی باتوں کو شاگرد نے دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی، لیکن لوگوں نے اس کی باتوں کو تسلیم نہ کیا۔ اس نے بہرحال کتابیں لکھی ابن تیمیہ نے، اور ابن تیمیہ کی کتابیں ہی ہیں کہ جو آج وہابی مذہب کی بنیاد بن گئی۔ اور بہت اہم باتیں ہیں، اسے کتاب میں پڑھنا چاہیے، ایک ایک لفظ اور ایک ایک بات کتاب کے اندر پڑھ کر فٹ نوٹ لکھنے چاہیے۔ یہ ابتدا ہے، اور اس کے بعد اب جو بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد اس کے جوابات آ جائیں گے، جتنا ممکن ہوا بیان ہو جائے گا۔ لہذا اس کے بعد ایک شخص ہے جس کا نام ہے شیخ محمد ابن عبد الوہاب نجدی۔ نام آپ نے سن لیا۔ اصل میں یہ جو وہابی لفظ ہے عبد الوہاب سے نکلا ہے۔ عبد الوہاب خود شیخ محمد کے والد تھے، حنبلی فقہ کے بہت بڑے عالم تھے عبد الوہاب۔ عبد الوہاب اور ان کا ایک بیٹا محمد اور ایک بیٹا سلیمان۔ عبد الوہاب یہ جو ہیں حنبلی فقہ کے پیروکار تھے، اور یہ مزارات کی تعمیرات کے قائل تھے، اور ان کے بیٹے کے ساتھ باقاعدہ جنگ رہتی تھی۔ بیٹا نئے نئے اختراعات لے کر آتا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا ظاہر ہے، اور قرآن کے ظاہر کو اگر ظاہری معنوں میں لیا جائے تو معنی کچھ کے کچھ بن جاتے ہیں۔
علماء تفسیر جو ہیں وہ ہر آیت کے ظاہری معنی نہیں لیتے. میں دو طرف اشارے کروں گا. نحنو اقربو، نحنو اقربو، میں یا ہم تمہارے قریب ہیں. کہاں سے قریب ہیں؟ تمہاری رگے جان سے بھی قریب ہیں. تو رگے جان سے قریب کا مطلب ایک جسم، ایک باڈی. خداوند عالم ایک جسم رکھتا ہے اور وہ ہمارے قریب ہے. ایک یہ مسئلہ، یعنی خدا جو ہے قریب کیسے ہے، یہ آمنے سامنے ہے. یا قرآن میں ایک آیت، ید اللہ فوق ایدیہم، خدا کا ہاتھ سارے ہاتھوں پر فوق ہے، بلند ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہاتھ نیچے، اس کا ہاتھ اوپر. پروردگار عالم جہنم میں اپنا پیر داخل کرے گا اور جہنم کہے گی اور چاہیے اور چاہیے. اللہ تبارک و تعالی آخر میں اپنا پیر ڈال دے گا. یہ قرآن کے ظاہری معنی ہیں، لیکن علماء تفسیر نے ان کے معنوں کو ظاہر پر محمول نہیں کیا. وہ ہمارے قریب ہے سے مراد یہ مکانی لحاظ سے قریب نہیں ہے. یہ قرب جو ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے سامنے جسم رکھتا ہو. یا خدا سال میں ایک مرتبہ آسمان اول، جو زمین والا آسمان ہے، اس کے اوپر آ کر ٹھہرتا ہے اور آ کر کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے، دعا کرے، گناہوں کی معافی طلب کرے. تو خداوند عالم کبھی کسی آسمان پر، کبھی کسی آسمان پر آتا ہے. تو قرآن کے ظاہر کے معنی کو انہوں نے لے لیا اور قرآن کے ظاہری معنوں سے انہوں نے ایک نظریہ قائم کیا. یہ نظریہ جب انہوں نے قائم کیا تو پھر یہاں پر جو میں نے پہلے ایک آیت تلاوت کی کہ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، علم میں جو راسخ ہیں ان کے در سے وابستہ ہو. تو جناب جس نے در اہل بیت کو چھوڑا وہ قرآن پڑھنے کے باوجود قرآن سے دور ہو گیا، حدیث پڑھنے کے باوجود حدیث سے دور ہو گیا. اور اس کے اندر جو ابن تیمیہ کی تھیم تھی وہ یہ تھی کہ کسی بھی طرح سے اہل بیت طاہرین کو ذکر اور نقصان پہنچایا جائے. پورا خلاصہ کلام یہی بنتا ہے کہ اہل بیت کو کیسے نقصان پہنچایا جائے اور اہل بیت کی عظمت کو کیسے نقصان پہنچایا جائے. یہ جناب پورا مشن لے کر یہ سارا کام یہ کرتے رہے. نئے آنے والوں کے لیے بیچ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے موضوعات نہیں ہیں. ہم تو فقہی درس دیتے ہیں. ماہ مبارک رمضان میں ہم نے روزے کے اور فطرے کے اور یہی مسئلے بیان کیے، لیکن آج تاریخ کی مناسبت ہے تو ہم نے کہا یہ باتیں بھی بیان ہو تاکہ مومنین استفادہ کر سکیں. لہذا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جناب اکیلے تھے، آہستہ آہستہ جناب انہوں نے اپنے نظریے کو جو ایک وہم اور ایک خیال تھا اسے پھیلانا شروع کر دیا. جب جناب پھیلانے لگے تو جہاں یہ رہتے تھے وہاں کے لوگوں نے مخالفت کی. جہاں یہ رہتے تھے ان کے والد ان کے مخالف ہو گئے اور ان کے سگے حقیقی بھائی سلیمان ابن عبد الوہاب نجدی نے خود اپنے بھائی شیخ محمد ابن عبد الوہاب کے خلاف رد میں ایک کتاب لکھی. رد، اس مسلک یا نظریے کا نام وہابی کیوں ہو گیا؟ جبکہ امام احمد ابن حنبل کے پیرو جناب عبد الوہاب تھے اور وہ مزارات کی تعمیرات اور زیارات کے قائل تھے. بات یہ ہوئی کہ اگر شیخ محمد کے نام سے اس دین کو، نظریے کو جاری کیا جاتا تو اشتباہ پیدا ہوتا نبی آخر الزماں کے نام سے. لہذا انہوں نے اپنے باپ کے نام پر اس کو وہابی مسلک بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا. اور اس کے بعد جناب انہوں نے یہ مدینے آئے اور مدینے میں جب لوگوں کو دیکھا کہ زیارتیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، سلام پڑھ رہے ہیں،
تو انہوں نے وہیں سے مخالفت شروع کی، انہیں وہاں سے بھگا دیا گیا، یہ شام گئے، شام سے انہیں ہٹا دیا گیا، مصر گئے، مصر میں جنگ و جدل رہی۔ تو یہ ایک علاقہ ہے درعیہ، سعودی عرب میں، حجاز میں جناب ایک علاقہ ہے درعیہ۔ یہ شیخ محمد وہاں گئے، اور ایک چھوٹے سے علاقے کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا محمد ابن سعود۔ یہ پورے سعودی عرب کا بادشاہ نہیں تھا جناب، ایک چھوٹا سا علاقہ تھا، وہاں کا یہ بادشاہ تھا۔ اس نے علماء کے لباس پہنا ہوا تھا، علماء کے لباس کی وجہ سے آج اس زمانے میں بھی لوگ علماء کا اور علماء کے لباس کا احترام کرتے ہیں۔ لوگ عام طور پر اگر اس لباس کے حقدار نہ بھی ہوں تب بھی یہ لباس زیب تن کرتے ہیں تاکہ لوگ احترام کریں اور ان کی لوگ کسی نہ کسی طرح سے مدد کرتے رہیں۔ یہ ایک ان کا ایک نظریہ ہوتا ہے۔ تو یہ علماء کا لباس زیب تن کیے ہوئے تھا، بادشاہ تک رسائی حاصل کی، اور بادشاہ سے اس نے کہا کہ جناب میں جس مشن کو لے کر چلا ہوں، تم سمجھتے ہو کہ تم درعیہ کے صرف بادشاہ ہو، بس نہیں، میں پورے علاقے کی شہنشاہیت تمہارے حوالے اور تمہارے سپرد کروں گا اگر تم نے میرا ساتھ دیا۔ یہ تاریخ سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ میں فوراً وہاں سے عبور کی بات کرتا، ایک تقریر، دو تقریریں، تین تقریریں ہوں، لیکن یہ تھیم باقی رہ جائے۔ لہذا یہ جناب اس بادشاہ کے ساتھ اس نے جناب پیکٹ کیا، اور پیکٹ کرنے کے بعد جناب انہوں نے تحریک شروع کی۔ 1115 ہجری میں یہ پیدا ہوا، اور جناب اس نے تحریک چلائی تقریباً 89-90 ایئرز تک یہ زندہ رہا، اور اس نے سارے کام کیے۔ اس میں ہوا یہ کہ اس نے کہا کہ اگر کوئی ہمارے نظریے کو تسلیم نہیں کرے گا تو وہ واجب القتل ہوگا، اور ان کے ساتھ کافروں کا سا سلوک کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ وہ مرتد ہیں، وہ کافر ہیں۔ یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب کسی مسلمان کی جان لینے تک سے یہ دریغ نہیں کرتے، اس کی بنیادی وجہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ ہمارے مسلک کا جو پیروکار ہے یا حمایتی ہے وہ تو مسلمان ہے، باقی کوئی مسلمان نہیں ہے، سارے کافر، سارے مشرک۔ اور جناب یہ لوگ جو مزارات پر جاتے ہیں یہ شرک کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ اور مشرک کون ہوتا ہے؟ بھئی ظاہر خدا کو شرک پسند نہیں ہے۔ یہ نظریہ لے کر انہوں نے دنیا میں اس بات کو پھیلانا شروع کر دیا۔ واجب القتل سب سے بڑی یلغار کربلا معلی میں ہوئی، اور 20,000 شیعہ مؤمنین اور 20,000 زائرین ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو بے دریغ انہوں نے قتل کیا۔ راستے میں جو زائرین کے کاروان آ رہے تھے جناب، ان کاروانوں کو لوٹا، مال و اسباب لوٹا، اور حتیٰ کہ امام علی مقام علیہ السلام کے روضے کے اندر جو سونا، جو زیورات اور جو ذخائر سونے کے، آج بھی دیکھیں آپ مزار میں کس طرح سے سونا لگا ہوا ہے، یہ سارا اثاثہ لوٹ کر لے گئے۔ اس طرح سے جناب یہ بادشاہ بن گئے، اور اس طریقے سے انہوں نے شیعوں کی دولت کو، زائرین کی دولت کو، اماموں کے ماننے والوں کے اثاثے کو لوٹ کر جناب یہ امیر کبیر بن گئے۔ یہ اچانک یہ جناب اتنا مال کہاں سے آ گیا، دولت کہاں سے؟ انہوں نے زمینوں پر قبضے کیے۔ سرزمین عراق میں جب یہ داخل ہوئے اور قتل عام کیا تو آیت اللہ بزرگ تہرانی، آیت اللہ محسن امین اس زمانے میں شیعوں کے وہ بہادر لیڈر تھے۔ مثلا ہم نام لیتے ہیں تو آقا خمینی کا نام لیتے ہیں، ہمارے ذہن میں چونکہ ہمارے زمانے میں ایک انقلاب ہم نے دیکھا، لیکن ہم ان بزرگ علماء کی کاوشوں کو چونکہ ہم نے پڑھا نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ صدام سے پہلے جو عبد الکریم بادشاہ تھا عراق کا، اس کا مقابلہ کس نے کیا؟
اس کا مقابلہ آیت اللہ محسن الحکیم طباطبائی نے فرمایا۔ آیت اللہ حکیم تحریک لے کر چلتے تھے، جلوس لے کر چلتے تھے۔ آغا حکیم بوڑھے انسان، بہت ہی بوڑھے ہو گئے تھے۔ آیت اللہ حکیم، ان کا خانوادہ شہادتوں کا انبار لگا ہوا ہے ان کے خاندان میں۔ خود نجف اشرف میں جو مولا کا حرم ہے، اس کے سامنے ذرا سا کراس ایک مسجد ہے، مسجد ہندی۔ اگر عراق جائیے تو مسجد ہندی ضرور جائیے۔ مسجد ہندی میں جب آپ قبلے کی طرف کھڑے ہوں گے تو لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف ایک حجرہ ہے، اس حجرے میں خاندان حکیم کے شہداء، کتنے شہداء ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آل حکیم نے کیسی قربانیاں دی ہیں۔ تو آیت اللہ بزرگ تہرانی، آیت اللہ محسن امین، آیت اللہ بروجردی، آیت اللہ محسن الحکیم طباطبائی، خدا ہوئی، اور امام خمینی جو عراق میں جب تھے اور صدام کا دور تھا، تو ہمارے علماء مثلا آغا صدر، ان کی بہن بنت الہدا، اور کتنے ہزار علماء جناب شیعت، عقیدہ شیعت کے دفاع میں شہید ہو گئے۔ تو جناب انہوں نے 12 سال تک کربلا کے اندر قتل و غارت گری کا بازار گرم رکھا۔ ہم نے کوئٹہ کا واقعہ دیکھا، ہم نے ڈھیری کا واقعہ دیکھا، ہم نے سندھ مدرسے کا دیکھا، کوئٹہ کے واقعات ہم نے دیکھے۔ یہ بہت چھوٹے واقعات ہیں۔ تاریخ شیعہ دردناک ترین تاریخ کا نام ہے، لہذا یہ میں نے ایک فیڈ بیک آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ شیخ محمد ابن عبد الوہاب مر گیا، اس کے بھائی نے اس کے خلاف کتاب لکھی، باپ نے اس کے خلاف تحریک چلائی، لیکن کچھ لوگ جو ہیں اس کے پیرو ہو گئے۔ جب دولت آ گئی اور محمد سعود، جس کو اب امیر میں تو نہیں کہتا، میں تو اس شام والے کو امیر نہیں کہتا، میں کہتا ہوں غاصب شام اور خائن شام، لہذا وہ امیر شام کہے گا؟ امیر شام تو مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ لہذا یہ جناب علی ایک روح ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے گا کہ اس پوری تاریخ کو پڑھنا کتنا اہم ہے۔ آئیے اب ہم جو ہمارا وقت ہے اسی وقت میں ہی ہم گفتگو مکمل کریں گے، پھر آپ کا دل چاہے گا تو ہم اگلے ہفتوں میں یہ باتیں اور بیان کریں گے انشاءاللہ، نہیں چاہے گا تو ہم فقی جو ہمارا سلسلہ ہے اسی کو بیان کریں گے۔ لہذا جناب اب آئیے ہم دوسرے رخ کی طرف جاتے ہیں۔ پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ لا تعبدوا الا ایہ، تم اللہ کی عبادت کرو بس۔ عبادت لفظ ایک الگ لفظ ہے اور تعظیم ایک الگ لفظ ہے۔ میں قرآن مجید کی آیات تلاوت کر رہا ہوں، جس طرح اس مرتبہ ٹی وی کے اوپر ہمارے علماء میں سے ایک دو کو میں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ میں آیت پڑھ رہا ہوں، آپ حدیث سنا رہے ہیں۔ مولانا عباس وزیری کا جملہ ٹی وی کے اوپر، میں آیت پڑھ رہا ہوں آپ حدیث سنا رہے ہیں۔ بالکل میں آیت پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آیت یہ ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، تم شاعر پروردگار کا احترام کرو۔ شاعر، شعیر کی جمع ہے، ایک شعیر اور اس کی جمع شاعر۔ احترام کرنا ہے، کس کا احترام؟ اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کا احترام کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پروردگار کہہ رہا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ، تعظیم کرو، احترام کرو شاعر اللہ، تو ایک لفظ ہے شاعر اور ایک لفظ ہے اللہ۔ یہ نہیں لکھا قرآن میں کہ تم اللہ کی تعظیم کرو، اللہ کی تعظیم کرو، نہیں، یہ نہیں لکھا۔ یہ لکھا ہے شاعر اللہ، جو اللہ کی نشانیاں ہیں اس کی تعظیم کرو۔ جناب ایک لفظ اردو زبان میں، عربی زبان میں استعمال ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اضافت، یعنی آپ کا، یہ پنکھا آپ کا ہے، یہ ممبر آپ کا ہے، یہ انگوٹھی میری ہے، یہ گھڑی میری ہے۔ تو گھڑی الگ ہے، میں الگ ہوں، کا کی کے، یہ جو اضافت ہے۔ تو وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ کی، تو جب لفظ کی آ گیا تو اللہ الگ ہو گیا،
اور کی کے بعد جو لفظ ہے وہ الگ ہو گیا، وہ اللہ نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے لا تعبدو الا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ تو عبادت تو اللہ کی ہوگی، اللہ کی عبادت ہوگی، بس کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ میں نے پہلے بھی بتایا مسائل میں کہ 7 اعضاء ٹکا کر جو اعضاء سجدہ ہیں کسی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے پیشانی کوئی رکھے، کوئی ہاتھ رکھ دے، کوئی بوسہ دے، وہ ٹھیک ہے، لیکن 7 اعضاء ٹکا کر باقاعدہ سجدہ جو ہے یہ اللہ کو ہوگا بس۔ لہذا پروردگار کہتا ہے وقضا، ذرا سا رکیے گا، توجہ کیجئے گا، وقضا ربک اللہ تعبدو الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ وقضا اللہ یا وقضا اللہ نہیں کہا، یہاں پر کہا وقضا ربک، تم اپنے رب کی عبادت کرو بس، اور کسی اور کی نہیں۔ وقضا ربک اللہ تعبدو الا ایاہ، پھر اس کے بعد کیا؟ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ پروردگار نے وقضا اللہ کیوں نہیں کہا؟ رب کیوں آیا؟ اس لیے کہ ایک رب ہے حقیقی پالنہار، اور ایک ہے گود میں لے کر پروان چڑھانے والی ماں، کہ جو رب غذا دینے والا، پالنے والا، پالنہار، لیکن اس کے بعض کام ماں انجام دے رہی ہے، تو پروردگار نے لفظ اللہ کی بجائے لفظ رب استعمال کیا۔ آئیے یہ جو آیت ہے کہ جناب تم تعظیم کرو شاعر اللہ کی، تو تلاش کریں شاعر اللہ ہیں کیا کہ جن کی تعظیم کا حکم دیا گیا۔ ان الصفا، سورہ بقرہ کی آیت ہے، ان الصفا والمروۃ من شاعر اللہ، صفا اور مروہ۔ دیکھیں جب میں نے کہا صفا یا مروہ یا لفظ جنت البقیع، جنت المعلا، جب میں کہتا ہوں تو میرے ذہن کے اندر، میرے دماغ کے اندر وہ منظر آ جاتا ہے۔ صفا کا ٹیلا، جب تک وہ شیشے لگے ہوئے نہیں تھے جناب میں اوپر بھی جاتا تھا صفا پر۔ مروہ تو ابھی بھی کھلا ہوا ہے، یعنی میں 2018 میں گیا ہوں، 2018 جنوری اور 2018 مارچ، دونوں مرتبہ میں جب گیا ہوں تو صفا کو انہوں نے پیک کر دیا ہے شیشے ویشے لگا کر، لیکن وہ ڈھلان اور وہ چڑھائی وغیرہ موجود ہے۔ تو جناب ہم پہاڑ کے اوپر بھی جاتے تھے، تو ان الصفا والمروۃ من شاعر اللہ، صفا اور مروہ کیا ہے؟ شاعر اللہ۔ خدا کیا کہتا ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ، اللہ کے شاعر کا احترام کرو۔ تو یہ شاعر اللہ کیسے ہو گئے؟ یہاں تو جناب حاجرہ اپنے بچے کے پانی کے لیے، اپنے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے جناب کبھی صفا پر چڑھ کر چاروں طرف پانی تلاش کر رہی تھی، اور کبھی مروہ پر چڑھ کر چاروں طرف پانی تلاش کر رہی تھی، اور جناب اسماعیل علیہ السلام کو ایک مقام پر انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ اب ہم خانہ کعبہ کے اندر ہیں، خانہ کعبہ کا آج جو عالم ہے، کتنے علاقے پیک کر دیے ہیں، کتنے راستے بلاک ہو گئے، کہاں سے جا سکتے ہیں، کہاں سے نہیں جا سکتے ہیں، اس گیٹ سے جاؤ، اس گیٹ سے مت جاؤ، جناب یہ ساری چیزیں مد نظر رکھیں۔ تو سب سے پہلا مسئلہ آتا ہے ان صفا والمروہ۔ تو جناب یہ بے جان پہاڑیاں ہیں بظاہر، میں بے جان نہیں مانتا، میرا اپنا ایک اور تحقیقی اس کے اندر کام ہے، لہذا بہرحال عام نگاہ میں یہ صفا کیا ہے یا یہ مروہ کیا ہے؟ ایک پیاسے بچے کی ماں اور اس کی جد و جہد صفا اور مروہ کی طرف دوڑنا۔ جب ہربلا کرتا ہے کوئی، عورتیں تو نہیں کرتی، مرد کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا ذرا سا اچھل کر چلتے ہیں تھوڑے سے علاقے میں تو سانپ پھولنے لگتی ہیں۔ پانی کے کولر جگہ لگے ہوئے ہیں، اب تو انتظام ہے، اے سی چل رہا ہے، چھت بنی ہوئی ہے، سارے دروازے ہیں، وہاں سے جہاں سے نبی اکرم کا گھر ہے وہاں سے جناب سیڑھیاں اترتی ہیں۔ وہ نقشہ بدل گیا، پہلے پرانا نقشہ جو تھا وہ ایک الگ نقشہ تھا،
کیونکہ میں کئی دفعہ گیا اور میں نے دیکھا ہے، لہذا یہ باتیں بتا رہا ہوں۔ تو صفا کیا چیز ہے؟ صفا پہاڑ ہے۔ خدا کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ کی نشانیوں کا احترام کرو۔ تو اگر ایک ماں اپنے پیاسے بچے کی پیاس کے بجھانے کے لیے وقت تلاشے آپ کے لیے ایک مقام سے دوسرے مقام پر دوڑتی ہوئی چلی جائیں، تو اللہ تبارک و تعالی اسے حج کا، جملہ مکمل نہیں ہوا ہے ابھی، حج کا اور عمرے کا رکن بنا دیتا ہے کہ نہ عمرہ مکمل ہو سکتا ہے نہ حج مکمل ہو سکتا ہے۔ تو خدا کیا چاہتا ہے؟ اس آیت سے کیا بات مترشح ہوتی ہے یا مثلا واضح ہوتی ہے، یا اس آیت سے ہماری سمجھ میں کیا آتا ہے؟ اس آیت سے ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جب کوئی عمرہ کرے یا حج کرے تو جناب طواف ایک مقام خدا کے لیے ہے، 2 رکعت نماز۔ پھر بیچ میں بات بتا رہا ہوں، اسے الگ سے بتانا چاہیے تھا لیکن میں درمیان میں بتا رہا ہوں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، یہ میں نے ابھی آیت تلاوت کی ہے، اس کی شرح اس بات کے مکمل کرنے کے بعد بتاتا ہوں۔ لہذا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، ہم نے نماز اب پڑھنی ہے تو ہم نماز کہیں بھی پڑھ لیں، سنت طواف کے بعد کہیں بھی نماز پڑھ لیں، لیکن جناب کیا کہا گیا کہ جناب جو مقام ابراہیم ہے، ابھی مقام ابراہیم بتاؤں گا کیا ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے جناب؟ اس کے سامنے قرب میں کہیں آپ 2 رکعت نماز طواف ادا کریں، ٹھیک ہے؟ خانہ کعبہ کا طواف اللہ کے لیے ہو گیا، مقام ابراہیم پر نماز اللہ کے لیے ہو گئی، اور اس کے بعد جناب یہ جو پیچھے پلٹ کر ہم آئیں گے اور صفا اور مروہ کی سعی کریں گے تو جناب یہ اللہ کے لیے کیسے ہو گیا؟ یہ تو ہاجرہ کی سنت بنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہیں دوڑا نہیں، اللہ تعالیٰ کے تو کوئی فرزند ہے ہی نہیں، کوئی پیاسا بچہ تھا نہیں۔ جناب جب صفا اور مروہ کے درمیان اپنے معصوم بچے کے لیے اگر ماں طلب کر دوڑی پانی تلاش کرنے کے لیے، یہ پانی تلاش کرنا جناب اسماعیل کی حیات کا سامان ہے، دین کی بقا، اسلام کی بقا جو آل محمد نے قربانیاں پیش کر کے دی ہیں۔ تو اگر ایک ماں اپنے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے وقت دوڑے تو اللہ اسے حج اور عمرے کا رکن بنا دیتا ہے، اور جو پورا خاندان اسلام کے لیے قربان ہو جائے ان کی یادوں کو زندہ رکھنا اس آیت کے تحت لازم ہے، اور اسے نقصان پہنچانا گناہ کبیرہ ہے۔ اچھا یہ شاعر اللہ ہو گیا، شاعر اور اللہ۔ تو جناب ہاجرہ کا اللہ سے کیا تعلق؟ جیسے میں اللہ کا بندہ، وہ ایک اللہ کی بندی، فقط ایک ماں، ایک زوجہ نبی کی زوجہ، اور ایک نبی جو بعد میں اعلان نبوت ہوگا۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحب شریعت رسول تھے، پتہ نہیں یہاں بتایا یا کہیں اور، صاحب شریعت رسول فقط حضرت ابراہیم، یعنی ان 5 بڑے رسولوں میں۔ حضرت اسماعیل رسول نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی صحیفہ، کوئی آسمانی شریعت یعنی نہیں آئی ہے، صحیفہ آیا ہوگا جس کا پتہ نہیں ہے ہمیں، لیکن آسمانی شریعت کوئی نہیں آئی جناب اسماعیل علیہ السلام پر۔ تو ایک نبی اور نبی کی پیاس بجھانے کے لیے اگر ماں سعی کرے تو اسلام کے بنیادی رکن کا حصہ اگر وہ بن جائے اور اس کا احترام واجب ہو جائے تو پھر کربلا کا روزہ، پھر نجف اشرف، پھر مدینہ منورہ، پھر شام کے روزے، پھر یہ سارے مزارات، یہ سارے مقبرے کہ جو اللہ کے دین کے تحفظ کی علامت ہیں، ان کا احترام کتنا ضروری ہوگا۔ اصل خناس کیا تھا؟ اصل خناس یہ تھا ابن تیمیہ کے ذہن میں اہل بیت کو نقصان پہنچایا جائے، اور اس کے بعد شیخ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کہ جس کے پاس اقتدار آیا لوٹ مار کا مال، میرا جملہ کافی ہو گیا، غصب کا مال،
لوٹ مار کا مال، اور آج دنیا کے اندر وہی مال چل رہا. تو جناب علی یہی سارا سلسلہ، یہ محمد ابن سعود نام تھا اس کا کہ جس نے اس کو پھیلایا. اور اس کے بعد جو بہت سارے معلومات ہیں وہ پردے خفا میں بھی ہیں، کچھ ظاہر ہیں. تو ایک بات یہ ہو گئی. اس کے بعد کا جملہ، حج 3 طرح کا ہوتا ہے. حج ایک نہیں ہوتا، حج کی 3 قسمیں ہیں. یہ حج قران ہے، یہ حج افراد ہے، یہ حج تمتع ہے. ہم سمجھتے ہیں حج ہو گیا، نہیں. حج کی 3 قسمیں ہیں. حج افراد الگ ہے، حج قران الگ ہے، حج تمتع یہ الگ ہے. میں صرف فیڈ بیک دے رہا ہوں. مثلا پاکستان سے قربانی کا جانور لے کر نہیں جاتے، وہی جانور مینا میں لے لیتے ہیں، وہی قربانی ہو جاتی ہے. جو لوگ خانہ کعبہ سے چند کلومیٹر دور کے فاصلے پر رہتے ہیں وہ اپنے قربانی کے جانور خود لے کر آتے ہیں. جانور پر بیٹھ بھی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور انہیں ویسی ہاتھ میں پکڑ کر بھی لا سکتے ہیں. آپ سواری کرنے جانور پر اور سوار ہو کر آ گئے. ائمہ علیہ السلام اکثر پیدل آتے تھے اور جانور ساتھ ہوتے تھے، جن کو قربان کرنا ہے وہ ساتھ ہوتے تھے. قرآن کہتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. یہ جو قربانی کے جانور تم لے کر کے آئے ہو، قربانی کے جانور یہ اللہ کی نشانی ہے، شاعر اللہ ہے، اور شاعر اللہ کا احترام کرو. تو اگر ایک ناکا اونٹ وہ اللہ کا شاعر بن سکتا ہے کہ جناب یہاں پر جو لوگ حج کریں گے، حج کرنے کے بعد جناب وہ قربان کر دیں گے، اس کو اللہ کی راہ میں قربانی دے دیں گے مینا میں، یا بعض مسائل میں مکے میں. تو مینا تھوڑا فاصلے پر ہے، مکہ ہے ظاہر ہے. تو اب جناب علی قرآن نے کہا وَالْبُدْنَ، یہ جو تم لے کر آئے ہو جانوروں کو، ناقے کو، اونٹ کو، اس زمانے میں اونٹ نہر ہوتے تھے، تو جناب یہ کیا ہے؟ من شاعر اللہ. لفظ من کیا ہے؟ من کو بھی سمجھ لیجئے. یہ جناب میرے پاس پانی کی بوتل ہے، یہ پانی کیا ہے؟ یہ پانی میں نے گھر میں ٹنکی تھی، اس ٹنکی میں سے بھرا اور چھوٹی بوتل میں لے کر آیا. یہ گلاس جو ہے اس میں پانی ہے، یہ پانی کیا مکمل سورس ہے؟ نہیں. میں سے، ٹنکی میں سے، ٹینک میں سے کسی بڑے مقام سے چھوٹے مقام پر جب کسی چیز کو منتقل کرنا ہو تو لفظ من استعمال کیا جاتا ہے. تو خدا کہتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهُمْ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ. من یعنی شاعر اللہ تو بہت ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، ان میں سے ایک یہ جانور ہے، ان میں سے ایک جناب صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں. تو جناب جب سے کی لفظ آئی اور یہ کہا گیا تو جناب بہت سارے شاعر اللہ ہیں. اسی لیے دنیا تشیع کا ترہ امتیاز یہ ہے، ترہ امتیاز، کہ جب ہم علم بناتے ہیں تو علم میں پنجہ لگاتے ہیں. یہ پنجہ کیا بتاتا ہے؟ یہ پنجہ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ جناب پاکستان کے لوگوں کو، انڈیا کے لوگوں کو جناب بس شوق چلا تھا تو انہوں نے پنجہ ایک لگا دیا. نہیں، یہ پنجہ ایک تاریخ ہے، اور تاریخ علامتی طور پر یہ اعلان کر رہی ہے کہ اسے 5 انگلیوں کا پنجہ مت سمجھنا. اس کے اندر جو تاریخ ہے وہ تاریخ ہے کہ حسین کے ہاتھ نے اس ملعون کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. حسین کا ہاتھ بلند ہے، امام علی مقام علیہ السلام کا ہاتھ بلند ہے، تو مشکیزہ لگا دیا. مشکیزہ کس چیز کی علامت ہے؟ کربلا کے بچوں کی پیاس کی علامت ہے. تو جناب آپ یہ کیوں توڑنا چاہ رہے ہیں؟ تاکہ یہ علامت ختم ہو جائے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے خدیجہ کا گھر توڑ دیا، آپ نے ولادت گاہ کو بند کر دیا، آپ نے کوہ ابو قبیس جناب جو پہاڑ تھا، یا حضرت بلال نے اذان کہی، یا جناب لوگوں کو بلایا،
آپ نے اپنا محل بنا دیا، جناب آپ نے مزارات کو توڑ دیا۔ جناب مزارات ہوں تو یاد رہتا ہے یہ ابو طالب کی قبر، تو لوگ کہیں گے ابو طالب کون تھے؟ یہ عبد المطلب کی قبر، تو کہا ابو عبد المطلب کون تھے؟ یہ فاطمہ زہرا کا مزار، تو فاطمہ زہرا کون؟ جناب فاطمہ زہرا جب لفظ آ گیا میری زبان پر تو اگلا جملہ سنیے کہ جناب جب شہزادی آتی تھی، شادی ہو گئی، مولا علی کے گھر کے اندر موجود ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ زیادہ دور نہیں تھا، کبھی دور ہوتا تھا کبھی قریب آتا تھا۔ جناب آج جو وہ گیریج بنا ہوا ہے، جناب جو گیٹ نمبر 8 گیٹ نمبر 7 والا پورشن ہے مدینے کے اندر، جو مسجد النبوی کا احاطہ ہے، 37 گیٹ ہیں، جو گیٹ نمبر 7 اور 8 اور 9 ہے، وہاں پر جناب ایک گیریج ہے۔ گیریج وہ جو جگہ ہے وہ مولا علی اور فاطمہ کا گھر تھا 6 مہینے کے لیے، اور باقی وہی گھر کہ جہاں صوفہ کا چبوترا ہے اس کے آگے۔ تو آپ نے صوفہ کا چبوترا کیوں نہیں توڑا؟ آپ نے رسول اللہ کا مزار کیوں نہیں توڑا؟ آپ نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے جو وہاں پر قبریں ہیں، آپ نے اس کو مسمار کیوں نہیں کر دیا؟ جنت البقیع سے آپ کو کیا قید ہے؟ اس لیے کہ فاطمہ زہرا سے آپ کو قید ہے، آپ کو جنت المعلا ابو طالب عبد المطلب سے قید ہے، خدیجہ سے آپ کو قید ہے۔ اس لیے آپ نے ایک نظریہ اپنا بنایا جو قرآن سے ہٹ کر ہے۔ لہذا جناب فاطمہ آئیں، اور فاطمہ جب آئیں تو نبی اکرم نے کیا کیا؟ قاما الیہا، قاما کھڑے ہو گئے، قاما الیہا۔ کیا پوری کائنات عالم میں کوئی شیعہ کوئی سنی عالم اپنی بیٹی کے آنے پر کیا تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ بتائیے کوئی بہت بڑا عالم، یہ جناب بہت بڑے مفتی ہیں، اپنی بیٹی کے آنے پر انہوں نے احترام کیا ہو؟ نہیں، احترام عبادت نہیں ہے، احترام عبادت نہیں ہے، احترام عزت کا امتیاز ہے۔ اچھا جناب سیدہ آئیں، قام الیہ رسول اللہ کھڑے ہو گئے اور اجلسھا، اور اپنے مقام کے اوپر ان کو بٹھایا، خود ہٹ گئے، جہاں بیٹھے تھے وہاں سے ہٹ گئے، اپنی جگہ پر بٹھا دیا۔ یہ ہے احترام۔ تو پروردگار کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اگر قلب کا تقوی چاہتے ہو تو شاعر اللہ کا احترام کرو۔ تو شاعر اللہ کون ہے؟ شخصیت کے اعتبار سے، اب میں اگلے مرحلے میں آ رہا ہوں، شخصیت کے اعتبار سے۔ وقت 5-10 منٹ اوپر ہو گیا، لیکن بہرحال گھبرائیے نہیں، یہ مکمل ہو جائے بات، تاکہ یہ بات جو ہے پھر آئندہ ہم اپنے جو مسائل ہیں اس پر گفتگو کریں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جناب یہ کتنا اہم دن ہے۔ تو جناب ایک مرتبہ شہزادی آئی اور نبی اکرم نے احترام کیا۔ یہ احترام جو ہے وہ کیا ہے جناب؟ احترام ایک الگ چیز ہے، عبادت ایک الگ چیز ہے۔ اچھا آپ کون ہیں؟ آپ بزرگ ہیں، آپ بزرگ ہیں۔ یہاں بھی اس وقت کوئی چھوٹا بچہ نظر نہیں آ رہا۔ اب چھوٹا بچہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں ارے بیٹا تم ادھر آؤ، بیٹا ادھر آؤ، تم ادھر آؤ، یہ انداز ہوتا۔ لیکن اگر کوئی بزرگ ہوتا تو کیا ہم کہتے کہ آپ کی بجائے تم کہتے ہم؟ نہیں، احترام ایک الگ بات ہے۔ تو آج جب پاکستان کا قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے، پاک سرزمین شاد باد، تو کیا سارا پارلیمنٹ، سارا نظام، سارے لوگ، سارے گورنر ہاؤس، سارے میڈیا سیلز سب کھڑے نہیں ہو جاتے؟ تو یہ پاک سرزمین شاد باد، کشور حکیم شاد باد، یہ کیا ہے جناب؟ آپ کھڑے ہو کر احترام کرتے ہیں۔ یہ کھڑے ہو کر احترام کرنا، یہ جناب یہ پاک سرزمین شاد باد ان لفظوں کا احترام نہیں ہے، اس کے پیچھے ملک کا اہتمام ہے، ملک کا احترام ہے۔ میں خود ایک مجلس پڑھنے قصور گیا تھا، آپ کو شاید پہلے بتایا ہو۔ جب میں قصور گیا تھا تو بانیان مجلس نے مجھ سے کہا کہ یہاں انڈیا اور پاکستان کا ایک بارڈر ہے، آپ چلیں۔ وہاں سے حسین ٹیکری تھا، وہاں سے آگے ہم بارڈر پر گئے۔ ہم بارڈر پر گئے تو پاکستان کے اور انڈیا کے جو فوجی آرمی کے جوان تھے، تو جناب علی جب پاکستان کے جوانوں نے پاکستان کا جھنڈا جب جناب اتارا تو وہ رسی کو بہت آہستہ کھینچ رہے تھے، اور وہ بے وقوف انڈیا آرمی کے لوگ انہوں نے جناب کھینچ کر رسی کو کھینچ لیا جلدی۔ میں خود بیٹھا ہوا تھا، میں مجلس پڑھنے گیا ہوا تھا،
پھر جناب بارڈر پر بھی گیا تو ہمارے جو جوان تھے آہستہ 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 وہ جھنڈا اتار رہے تھے. اس کے بعد جناب جب جھنڈا اتر گیا تو ہمارے فوج کے اعلیٰ افسران جناب انہوں نے جھنڈے کو اپنے ہاتھوں پر رکھا, زمین پر گرنے نہ پائے. یہ کپڑا ہے, زمین پر گرنے نہ پائے. بھائی چاند بنا ہوا ہے, ستارہ بنا ہوا ہے, اور اس کے بعد جناب اس کی سلائی کر رہے ہیں, دوسرا جھنڈا لگ رہا ہے, وہ جناب کلر فیڈ ہو گیا, جناب نیا کپڑا آ رہا ہے, اس کو ترپائی کر رہے ہیں, سلائی کر رہے ہیں, اور بڑا احترام. سارے سپاہی جو ہیں وہ چاروں طرف سے اس جھنڈے کو گھیر کر کھڑے ہوئے ہیں اور ترپائی کر رہے ہیں, سلائی کر رہے ہیں. اس کے اندر جناب علی وہ جو پائپ تھا, پائپ کی گنجائش کے برابر اس کی ہاتھ سے سلائی کر رہے ہیں. سب میں دیکھ رہا تھا. تو جناب آپ نے مووی میں دیکھا ہو تو اب جناب علی جب یہی پاکستان کا جھنڈا جناب جب پائپ کے اندر داخل کیا گیا تو ہمارے جوانوں نے کیا کیا, پاکستان آرمی کے جوانوں نے, کہ اسے بڑی تیزی سے اوپر کھینچ لیا تاکہ تمہارا جھنڈا سر نگو رہے, ہمارا جھنڈا بلند رہے. یعنی یہ فکر کی بلندی ہے. تو جناب حضور سرور کونین, حضور سے پہلے میں ایک اور بات بتاتا ہوں, اور ظاہر ہے یہ تو ایک خزانہ ہے, یہ تو ایک علم ہے, یہ تو ایک دفتر ہے, کیا کیا بیان کریں گے. حضرت عمر کھڑے ہوئے طواف کر رہے ہیں, اور مولا کائنات بھی وہیں خانہ کعبہ کے پاس ہیں. مولا علی علیہ السلام طواف کر رہے ہیں اور عمر نے بھی طواف کیا. مولا اور عمر قریب قریب تھے کہ مولا علی کے کان میں ایک جملہ آیا. عمر کہہ رہے تھے کہ اے پتھر تو بے جان پتھر ہے, اگر نبی اکرم نے تیرا احترام نہ کیا ہوتا تو میں ہرگز تیرا احترام نہ کرتا. جیسے انہوں نے یہ جملہ کہا, مولا علی علیہ السلام فوراً جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم اسے بے جان پتھر سمجھ رہے ہو, بے جان پتھر سمجھ رہے ہو؟ ارے قیامت کے دن یہ ہر طواف کرنے والے کی گواہی دے گا. یہ حجر اسود مقام ابراہیم کو یہاں سے ملا دیں. یہ مقام ابراہیم کیا ہے جناب؟ ایک پتھر تھا. ایک پتھر کہاں سے آیا؟ یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا کے ہاتھ کی بلندی, وہاں تک آپ نے دیواریں اٹھا دی. اس کے بعد کہنے لگے کہ اے بیٹا اسماعیل تم ایک اونچا سا پتھر لے کر آؤ. اونچا سا پتھر آ گیا. حضرت ابراہیم اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو گئے. پتھر نے خلیل خدا کے پائے اقدس کو محسوس کیا تو خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے معبود خلیل خدا کے پیر میرے اوپر ہیں, تم مجھ میں اتنی طاقت اور صلاحیت عطا فرما کہ میں نقش پائے ابراہیم کو اپنے اندر جذب کر لوں. تو اس کا احترام کیا ہوا؟ من مقام ابراہیم مصلی. خلیل خدا کے پیر اگر آ جائیں, خلیل خدا کے پیر اگر آ جائیں تو جناب وہ عبادت کی جگہ اللہ کی عبادت, لیکن وہ جو تھیم ہے وہ خلیل خدا کے پیر ہیں. تو جناب پورا جسم فاطمہ زہرا, چادر فاطمہ کا معجزہ آپ کو یاد ہے؟ چادر فاطمہ زہرا کا معجزہ, ظاہر پوری تفصیلات نہیں, اشارہ میں نے کر دیا. تو مولا کائنات نے کہا تم کیا سمجھ رہے ہو یہ بے جان پتھر ہے؟ نہیں جناب, یہ سنتا بھی ہے, یہ سمجھتا بھی ہے. اور آپ طواف کریں, ہمیں تو حکم نہیں ہے, ہم لوگ نہیں کرتے, لیکن تمام برادران اہل سنت جناب جب طواف کرتے ہیں تو آغاز ہوتا ہے حجر اسود سے, اور جب حجر اسود کے بعد دوبارہ حجر اسود پر آتے ہیں تو جناب طواف کا جو رخ ہے یہ رخ بدل دیتے ہیں. ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم رخ بدلیں, ہمیں تو سیدھا جانا ہے. لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں, پورا طواف روک دیتے ہیں, ایک مرتبہ مڑتے ہیں, اپنا سینہ حجر اسود کی طرف کرتے ہیں, یوں ہاتھوں کو بلند کر کے آمنت باللہ یا کوئی لفظ کہتے ہیں, اور جناب علی پھر طواف شروع کرتے ہیں, آگے چلتے ہیں, پیچھے سارا مجمع رکا ہوا ہے. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں اب کتاب کا نام بتا رہا ہوں, بات اس کے بعد بتا رہا ہوں, اور دعا کریں گے انشاءاللہ. 2-4 جملے مصائب کے بھی سنی لیں, جنت البقیع کے بارے میں بات آئی ہے تو 2 جملے مصائب کے بھی ہو جائیں. لہذا میں کتاب کا نام بتا رہا ہوں, اور کتاب میرے پاس موجود ہے, اور میں نے یہ کتاب مدینہ منورہ, وہ جائے ولادت نبی اکرم جو ہے وہاں لائبریری بنی ہوئی ہے, اسی لائبریری سے خریدی تھی میں نے. ایک ہے تاریخ مکہ
اور ایک ہے تاریخ مدینہ۔ یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں تاریخ مدینہ میں لکھی ہوئی ہے، بہت ساری باتیں تاریخ مدینہ میں ہیں جو ہمارے عقیدے کے عین مطابق ہیں۔ جناب اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ نبی اکرم جب طواف کرتے تھے تو ایک مرتبہ نبی اکرم نے اونٹ پر طواف کیا، تاریخ مدینہ، اور یہ دارالاسلام الافتتاح نام کا جو ادارہ ہے اس کے یہاں کی دارالاشاعت کی کتاب چھپی ہوئی ہے۔ نبی اکرم نے ایک سال طواف جو کیا تو ناقے پر طواف کیا۔ جب حجر اسود کے پاس آتے تھے تو ان کے پاس جو عصا ہوتا تھا وہ عصا حجر اسود پر لگاتے تھے، حجر اسود پر لگاتے تھے اور عصا لگا کر ہٹا لیتے تھے، پھر آگے اپنا طواف شروع کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام دوڑ دوڑ کر آتے تھے، اس عصا کو بوسہ دیتے تھے جو حجر اسود سے مس ہو جائے۔ وہ عصا تو قابل احترام ہوتا ہے، اور فاطمہ جس کو نبی نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میری رسالت کا ٹکڑا ہے، اور اس کے لیے کوئی احترام نہ ہو، اس کے گنبد کو توڑ دو، اس کے مزار کو توڑ دو تاکہ عظمت فاطمہ ختم ہو جائے۔ عظمت فاطمہ اگر ختم ہو گئی تو ہمارا اقتدار مضبوط ہو جائے گا، لیکن اللہ اپنا انتظام کرتا ہے۔ شہزادی کا یہ جملہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، مجھ پر وہ مصائب پڑے اگر روشن دنوں پر پڑتے تو یہ روشن دن شب ہائے تاریک میں تبدیل ہو جاتے۔ ارے فاطمہ زہرا ایسے کون سے مصائب تھے؟ آپ تو نبی کی بیٹی ہیں، ارے یہ سارے لوگ مسلمان ہیں، یہ کلمہ گو ہیں، یہ آپ پر کون سی ایسی مصیبت آ گئی؟ ایک مرتبہ فاطمہ کہیں گی ارے ذاکر تو نے عجیب بات کہہ دی ہے، کیا تجھے خبر نہیں ہے؟ ارے نبی کی وفات ہوئی اور لوگوں نے علی کو سلام کرنا چھوڑ دیا، علی سلام کرتے ہیں تو جواب نہیں دیتے۔ ایک وقت آ گیا میرے گھر پر لکڑیاں آ گئی، ارے میں کہتی رہ گئی اس گھر میں نبی کی بیٹی رہتی ہے، اس گھر میں نبی کے نواسے رہتے ہیں، لیکن ان ظالموں نے نبی کے اس گھر کو جلا دیا جہاں جبرائیل باہر کھڑے رہتے تھے۔ میرے گھر کا احترام، میرے دروازے کا احترام تھا، ان ظالموں نے ارے دروازہ میرا جلا بھی دیا، دروازہ گرا بھی دیا۔ میں کہوں گا شہزادی یہ پہلا موقع تھا جہاں آپ کے گھر کو آگ لگائی گئی، اگر یہ نہ ہوتا تو مزار فاطمہ بھی محفوظ رہتی اور سارے مزارات ارے قائم و دائم رہتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، آفات سماوی ارضی سے محفوظ فرما۔ پروردگار یہاں سارے مومنین ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں، سب کی حاجات کو برلا۔ پوری دنیا میں جہاں آل محمد کے چاہنے والے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان دین و مذہب و اسلام کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار ان کے ارادوں کو کبھی کامیاب نہ ہونے دینا، مومنین کو قوت اور طاقت عطا فرما، مومنین میں جذبہ جہاں فشانی نصیب فرما، پروردگار صبر عطا فرما، ایمان کی سلامتی نصیب فرما، پروردگار مقابلہ اور مقاتلے کی پروردگار ان میں صلاحیت عطا فرما۔ خدا بندہ ہم میں جو مقروض ان کا قرض ادا فرما، جو بیمار ہے مولانا کاظم آباد نقوی کے والد کا ہم نے ذکر کیا ہے، میرے گھر میں جو بیماریاں ہیں، خود میرے ساتھ دو چار ایسے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، پروردگار عالم ہم سب کو شفا عطا فرما، زیارت آل محمد بار بار نصیب فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، کربلا کا مستقل زائر بنا۔ پروردگار جب تک دنیا میں رہیں آل محمد کی محبت ہمارے دلوں میں رہے، اور جب دنیا سے جائیں تو شفاعت محمد اور آل محمد نصیب فرما۔ امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں داخل و شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔